بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری زندگی کے گناہ معاف۔ جو شخص 9 ذوالحجہ کو یوم عرفات کے دن یہ سورت پڑھے گا اس کی زندگی بھر کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے سمندر کی چاک کے برابر ہی ہوں یا ریت کے ذروں کے برابر۔ محترم ناظرین و کرام، اللہ رب العزت اپنی رحمت، محبت اور افضل فضل کے دروازے سال بھر کھولتا رہتا ہے، لیکن کچھ دن ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ پاک کی بارگاہ میں عام دنوں سے کہیں زیادہ پسندیدہ اور عظمت والے دن ہوتے ہیں۔ ان ایام میں عبادت کے اجر کا شمار ممکن نہیں، مغفرت کے دروازے وسیع تر ہو جائیں گے اور انسان کے دل پر اترنے والی اللہ پاک کی رحمتیں سمندر کی مانند ہو جاتی ہیں۔ انہیں دنوں میں سب سے اعلیٰ برتر اور اعلیٰ برکت دنوں میں سے ایک عظیم زمانہ عشرہ ذوالحج کا ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی انہیں بابرکت دنوں میں سے ایک سورت پڑھنے کا وظیفہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جو 9 ذوالحجہ کو یہ سورت پڑھے گا اس کی زندگی کی برکت تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، قرآن پاک کی اس بابرکت سورت کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جائے۔ آپ 9 ذوالحجہ کو یہ سورت لازمی پڑھیں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے عزیز رشتہ داروں کی بھی معافی ہو سکے اور انہیں بھی اس عظیم عبادت کا ثواب حاصل ہو، جس میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا۔ ناظرین، ذوالحجہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت، عبادت اور قربت کا مہینہ بنایا ہے۔ اس مہینے میں ایسی راتیں اور دن شامل ہیں کہ جن کی قسم خود خالق کائنات نے قرآن مجید میں کھائی ہے۔ سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الفجر عشر، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ علماء تفسیر کے رائے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں جن میں عرفہ قربانی اور حاجیوں کا وقوف و عرفات شامل ہیں۔ یہی وہ دن ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ذوالحجہ ہی کا مہینہ ہے جس میں ارکان حج ادا کیے جاتے ہیں۔ لاکھوں مسلمان دنیا کے ہر کونوں سے اللہ پاک کے گھر میں حاضری دیتے ہیں اور اللہ پاک کی عبادات ادا کرتے ہیں۔ آج میں تلبیہ لبیک اللہم لبیک وقوف عرفہ حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ رمی الجمعرات، شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا، یہ سب اعمال ذوالحجہ کے بابرکت دنوں میں ہوتے ہیں جن کا ذکر سورۃ الحج اور سورۃ البقرہ میں موجود ہوتا ہے۔ قربانی 10 ذوالحجہ سے 12 ذوالحجہ تک کی جاتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن ابن آدم کا سب سے محبوب عمل اللہ پاک کے نزدیک خون بہانا ہے۔ یہ حدیث پاک اس عشرے کی عظمت پر ایک واضح دلیل ہے۔ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں کیے جانے والی معمولی نیک اعمال بھی بڑے اجر و ثواب کا باعث بنتے ہیں۔ قربانی قیامت کے دن اپنے سنگ و بالا اور کھروں کے ساتھ آئے گی اور خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ اس کی رحمت، اس کے کرم، اس کی بخشش، اس کا فضل کسی قید کا محتاج نہیں، لیکن کچھ مواقع ایسے ضرور ہیں جن میں یہ برکات کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ ذوالحجہ کے پہلے عشرے، خاص طور پر 9 ذوالحجہ کے دن وہ سنہری موقع ہے جن میں چھوٹے بڑے ذخیرہ و کبیرہ گناہ، بھولے پھٹ کے جان بوجھ کر یا انسانے میں کیے گئے گناہ سب معاف ہو سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ صدقے دل سے اللہ پاک کے در پر رجوع کرے۔ یہ وہ دن ہیں جن میں نیکی کا بدلہ صرف نیکی نہیں بلکہ 100 سال کی عبادت، 100 سال کے گناہوں کی معافی اور 100 سال کی قضا نمازوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ یوم عرفہ عظمت اور مغفرتوں اور قبولیت کی دعا کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر سے اپنے بندوں کو مغفرت کا اعلان فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یوم عرفہ کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ جتنا کسی اور دن میں نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 9 ذوالحجہ کا دن یعنی یوم عرفہ کی دعا کی قبولیت کا سب سے عظیم دن ہے۔ خیر الدعا
دعائے یوم عرفہ سب سے بہتر دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں مانگی گئی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا۔ عرفہ کا دن تو وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب آ کر فخر فرماتا ہے۔ یہ دن ہر اس مسلمان کے لیے رب کے انعامات اور مغفرت سمیٹنے کا دن ہے جو سچے دل سے توبہ کرے، ذکر الہی کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور اپنے رب کے حضور جھک جائے۔ یوم الآخر یعنی 10 ذو الحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ یہ دن بھی اسلام کے عظیم ترین دنوں میں سے ایک دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم الآخر ہے، پھر یوم القمر 11 ذو الحجہ، 10 ذو الحجہ جو کہ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین موقع ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی سنت زندہ کی جاتی ہے اور بندہ اپنے مال و جان اور اولاد کو اللہ پاک کی راہ میں پیش کرنے کا جذبہ تازہ کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک ان دنوں میں قربانی سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں ہے۔ یہ دن صرف خوشی کا نہیں ہے بلکہ دل کی گہرائیوں سے اللہ پاک کے سامنے رکنے، اس کی رضا کو حاصل کرنے اور گناہوں سے پاک ہونے کا دن ہے۔ قربانی کا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی ہے جو انہوں نے اللہ پاک کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے پیش کیا۔ قربانی اللہ پاک کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک کو جانور کا گوشت یا خون کا گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یوم عرفہ اور یوم الآخر وہ دن ہے جب بندہ سچے دل سے توبہ کرے، استغفار کرے، ذکر کرے، قرآن پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ محترم ناظرین و کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تو بنی اسرائیل کے لیے انہوں نے 5 باتوں کا حکم کرنے کی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ ان کی ہر بات کی مثال بھی سمجھائیں۔ آپ نے انہیں ارشاد فرمایا نمبر 1 صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک مت بناؤ، اور اس کی مثال بیان فرمائی کہ شرک کی مثال یوں سمجھو جیسے کہ کسی نے اپنے ذاتی مال سے ایک غلام خریدا اور اپنی پابندی سے اس کا نکاح کر کے رہنے کے لیے ایک گھر بھی دیا اور تجارت کرنے کو مال دیا۔ منافع کما کر جو کچھ اپنی ضروریات سے بچ جائے وہ مالک کو ادا کرتا رہے۔ ادھر غلام نے یہ کیا کہ منافع میں سے ضروریات کے بعد جو کچھ بچا تھوڑا سا مالک کو دے کر باقی اس کے دشمن کو دے دیتا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ایسے غلام کو کون اچھا کہے گا۔ دوسرا، آپ نے ان کو نماز کا حکم دیا اور اس کی مثال یہ دی کہ جیسے کہ کوئی شخص کسی بادشاہ کی ملاقات کے لیے اجازت حاصل کرے لیکن صرف یابی حاصل ہونے پر جب بعد سراز کی طرف متوجہ ہو اس کی حاجت کو معمول کرے اور اس کا پورا کرے تو یہ خود کمال غفلت سے دائیں بائیں جھانکنا شروع کر دے۔ اس پر بادشاہ بھی منہ موڑ کر اس کی طرف بے نیاز ہو کر بیٹھتا ہے۔ نمبر 3، پھر آپ نے اس کو روزے کا حکم فرمایا اور ساتھ کی یہ مثال سمجھائی کہ روزے دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ہتھیار لگا کر ڈھال تھام کر لڑائی کے لیے نکلتا ہے، جس کے بعد نہ تو اس کا دشمن اس تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہتھیار اس پر کارگر ہو سکتا ہے۔ پھر آپ نے ان کو صدقے کا حکم دیا اور یہ مثال بیان فرمائی کہ جیسے کسی شخص کو دشمن قید کر لے اور یہ خاص رقم کے اوزار اس سے پھر تھوڑا جو کچھ بھی کماتا ہے اسے ادا کرتا ہے حتیٰ کہ اپنے آپ کو آزاد کروا لے۔ 5ویں نمبر پر پھر آپ نے ان کو اللہ پاک کے ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اس کی مثال یوں سمجھائی، ذکر کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی قوم پر دشمن حملہ کرنے لگے تو وہ قلعے میں داخل ہو کر دروازے کو بند کر لے اور قلعہ بند ہو کر دشمن سے اپنی جان بچائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ان 5 باتوں کا بھی حکم کرتا ہوں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کیا تھا کہ ان کے علاوہ 5 اور باتوں کا بھی حکم دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمائی۔ جماعت کا بہت ہی دھیان رکھنا، یعنی حاکم کا جائز امور میں کہا ماننا، ہجرت پر جہاد کرنا، اور جو شخص اہل جاہلیت کے بول اور پکار کرے گا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔
ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ایک عظیم بشارت کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ سورۃ الزلزال 9 ذوالحجہ کو ایمان و اخلاص اور کے ساتھ پڑھے تو اس کی زندگی بھر کے تمام گناہ معاف آتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا ریت کے ذروں کے برابر۔ سورۃ الزلزال چھوٹی مگر معانی خیز سورت ہے جس میں قیامت اعمال پر عدل الہی کا بیان ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے بندے کے دل میں احتساب کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ اللہ پاک کے حضور جھکتا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے۔ یعنی ذوالحجہ کے یہ دن محض دن نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے خاص موقع ہے۔ اگر بندہ مومن چاہے تو اپنے گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو ایسی عبادت پا سکتا ہے جو عام دنوں میں 100 سال لگا پر بھی مشکل ہو۔ اگر وہ چاہے تو اپنی قضا نماز ہو، غفلت، سستی ہو، خطاؤں کا بوجھ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ توبہ، اخلاص، نیت، ذکر، قرآن اور دعا کے ساتھ ان دنوں کو گزارے۔ ناظرین کرام، اس سورت کا نزول اس وقت ہوا جب مکہ میں بنو مخزوم کے کچھ سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لال قیامت سن کر انکار کر رہے تھے، تو یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو گواہ بنا کر واضح کر دیا کہ آخرت کا انکار پاگل پن ہے۔ اتنا ہی نہیں، زمین خود ان اعمال کے چشمدید گواہ ہیں جو اس پر سرزد ہوئے۔ گویا یہ سورت مشرکین مکہ کے انکار کی نفی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے دل میں خوف آخرت بڑھانے کے لیے اتری۔ سورت الزلزال مکی صورتوں میں سے شمار ہوتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی 8 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورت قیامت کا ایسا ہولناک منظر دیکھ کر کھینچتی ہے کہ سننے والے کے دل میں خشیت الہی جاگز ہو جاتی ہے۔ اس کا بنیادی موضوع انسان کو اپنے اعمال کے حساب کی طرف متوجہ کرنا اور یہ بتانا ہے کہ ذرا برابر خیر یا شر بھی رب العالمین کی نظر سے اوجھل نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ الزلزال پڑھی گویا اس نے آدھا قرآن مجید پڑھ لیا۔ فضائل قرآن یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم چھوٹی سی یہ سورت سن کر لرز جایا کرتے ہیں اور بار بار اپنا محاسبہ کرتے ازلا لہا، جب زمین میں اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، خرجہا اور زمین اپنے سارے بوجھ اگل دے گی، وَقَسَانَ مَالَهُ اور انسان گھبرا کر کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا، یبہو اور اس دن وہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی، حکم دیا ہوگا، اور اسی دن لوگ مختلف گھروں کی شکل میں نکل کھڑے ہوں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، پس جس نے ذرا برابر بھی بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ قیامت کا پہلا جھٹکا ذوالجلال کا لفظ شدت ارتعاش پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا لہا میں سطحر وہ بوجھ ہے جو زمین نے اپنی آغوش میں چھپا رکھا ہے، خواہ وہ خود دفن شدہ اموات ہوں یا معدنی خزانے۔ مفسرین ابن کثیر اور طبری کے مطابق یہاں اصل مراد انسانی لاشوں کا حشر جنہیں نکال کر زندہ کھڑا کیا جائے گا۔ آیت 3 انسانی حیرت کافر کہے گا، مالیاتی اس گھبراہٹ میں سوال نہیں پچھتاوا ہے۔ 4-5 زمین کی گواہی۔ امام قرطبی لکھتے ہیں زمین بول کر بتائے گی کہ فلاں نے کہا زنا کیا، فلاں نے کہا نماز چھوڑی، فلاں نے کہاں صدقہ کیا۔ یہ وحی الہی کے ذریعے ہوگا۔ جس طرح ہم موبائل سے آواز سنتے ہیں اسی طرح اللہ کن کہہ کر زمین میں گویا پیدا فرما دے گا۔ آیت 6 میسر کے قافلے ازدحاج یعنی متفق گروہ نیک و بد، مومنوں اور کافروں، ہر گروہ اپنی قیادت کے ساتھ حاضر ہوگا۔ بعض نے ایسے اعمال کی نوعیت کے مطابق الگ الگ قطاریں سمجھائی ہوں گی۔ 8-7 عدل متعلق مسقال ذرہ برابر ہی اصل صورت کا لب لباب ہے۔ قیامت کے میزان میں نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی۔ ذرا یعنی ریت کا باریک دانہ یا مچھر کا پر۔ امام آزاری فرماتے ہیں یہاں اللہ نے اجر و سزا کی کم سے کم مقدار بتا کر بندے کو متنبع کیا، کوئی گناہ معمولی نہیں۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب۔ آپ نے اس سورت کو 9 ذوالحجہ کو کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے کیا ضروری شرائط ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام،
اب یہ عمل 9 ذوالحجہ کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو کسی بھی نماز کے بعد بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اس لیے بہتر اور موزوں وقت نماز فجر کے بعد، نماز عصر اور نماز عشاء کے بعد کرنے کا ہے۔ لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے اور خوشبو لگا کر کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ اس کے بعد نیت کریں، اے اللہ پاک، میں تیری رضا، مغفرت اور قرب کے لیے سورۃ الزلزال کی تلاوت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مبارکہ درود پاک کا نذرانہ عہد و احترام سے پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ درود پاک صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الزلزال 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ سماعت فرما لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورۃ مبارکہ کی تلاوت آپ نے فرما لینی ہے تو ہاتھ اٹھا کر یوم عرفہ کی مسنون دعائیں پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے والدین، مرحومین، امت مسلمہ اور عالم اسلام کی مغفرت مانگیں۔ اس کے بعد آخر میں سجدہ شکر ادا کریں اور پھر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھا تھا۔ اس عمل سے پہلے اگر ممکن ہو تو یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ خواتین و ایام مخصوصہ میں زبانی تشریح اور تصریح اور دعا کر سکتی ہیں۔ تلاوت چھوڑ دیں۔ قربانی کے جانور کی قیمت نکال کر صدقہ کرنا اضافی نور ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنی امت کو جو رحمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کچھ مخصوص دنوں میں تھوڑا عمل بھی بہت بڑے اجر کا سبب بن جاتا ہے۔ ذوالحجہ کے مبارک ایام خصوصاً یوم عرفہ، 9 ذوالحجہ اور یوم الخیر 10 ذوالحجہ کو سورۃ الزلزال کی تلاوت کرنے والا شخص زندگی بھر کے تمام گناہوں کی معافی حاصل کرے گا اور اس کے لیے قبر، میدان حشر اور آخرت آسان ہو جائے گی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرت کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ سب کچھ مخصوص چند منٹوں کی سچی نیت اور توبہ سے ممکن ہے، بشرط یہ کہ یقین، خشوع اور عاجزی کے ساتھ یہ عمل کر لیا جائے کہ بندہ یوم العرفہ یا عید الاضحیٰ کے دن سورۃ الزلزال کو خشوع و خضوع کے ساتھ 7 مرتبہ 11 مرتبہ پڑھے، پھر اپنے لیے اور امت مسلمہ کے لیے مغفرت مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ، سال کی قضا نمازیں اور 1 سال کی غیر ضروری عبادات کو معاف فرما دیتا ہے۔ صدقہ دینے کے بے حد فضیلت و فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت کے تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ و تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اب نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا تو نہیں کرتے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ پاک کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کر دو، اور ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے۔ ہم پر ساری عنایات اس رب کریم کی ہیں، اور جو اس جنگ کا مالک و خالق ہے، یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، لاچاروں، مجبوروں، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں اور ان کی ضروریات کا اس طرح سے خیال رکھیں کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی ہماری ضروریات کا خاص خیال رکھتے ہیں اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم ناظرین و کرام، اگر آپ خود اس کو پڑھیں، اپنے گھر والوں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں، ویڈیو کو ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ اس کو پڑھیں ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور اس کا اجر ہمیں بھی ملتا رہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام بہن بھائیوں کی جائز خواہشات مرادیں خواہشات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔